اعلیٰ ترین اور برترین جو عبادت خداوند متعال اطاعت الہی میں واجبات محرمات اور ان میں بھی سرفہرست نماز ہے۔ یہی نماز اطاعت خدا میں برترین اطاعت و عبادت نماز ہے، نماز یومیہ۔ تو لہذا اس کا جو انجام ہے وہ انسان کی سعادت ابدی ہے۔ اگر آپ خیرات اور اعمال صالحہ اور جو بھی چیز چاہیے، دروازہ نماز ہے۔ نماز کے بعد آپ باقی خیرات کی توقع کریں، خدا متعال سے جنت کی توقع کریں، باقی چیزوں کی حتیٰ گناہوں کی بخشش کی آپ توقع کریں۔ نماز وہی دروازہ ہے۔ نماز سے ہو کر پھر آگے، اگر نماز کو چھوڑ کر اگر جانا چاہے پھر کسی بھی چیز کی توقع نہ کریں۔ وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا پہ نماز رد ہو گئی، ساری چیز رد ہو جائے گی۔ تو یہ بالا ترین چیز ہے، اس پہ انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ تو ہر انسان فطری طور پر سعادت کا طلبگار ہوتا ہے، چاہے وہ مومن ہو، متدین ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی ہے اسے سعادت چاہیے، کامیابی چاہیے۔ سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوشبخت ہو جائے، خوشحال ہو جائے سب کی، لیکن تشخیص مصداق میں وہ لوگ مثلا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہونا چاہیے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت دونوں میں ہونا چاہیے۔ ان کی تشخیص مصداق میں جو لوگ آخرت کے معتقد ہیں اور ابدی زندگی کے معتقد ہیں وہ لوگ وہاں چاہیے ان کے لیے۔ جو لوگ ان کے معتقد ہیں وہ دنیا میں خوشبخت ہونا چاہتے ہیں۔ خوشبخت ہونے کی جو چاہت ہے، جو آرزو ہے، وہ انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتی، ہر انسان کے اندر ہے۔ لیکن مصداق سعادت کی تشخیص میں انسان میں اختلاف ہے۔ مثلا جو ہے اگر آپ جو ہے ہندو میں جائیں، ان کے جو ہے کچھ اور تعریفات ہیں کہ خوشبختی یعنی یہ ہے۔ اگر آپ مثلا یہودیت میں جائیں وہ کچھ اور تعریف کرتے ہیں، اسی طرح مسیحیت میں جائیں ایک اور تعریف ہے، اسلام میں کچھ اور ہے۔ تو اس طرح سے انسان اگرچہ ازلی نہیں ہے، ازل سے نہ تھا انسان، لیکن ابدی ضرور ہے۔ انسان پہلے نہ تھا، پیدا ہوا، اب کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی اس کے لیے کوئی مطلب آپ کہیں کہ آخر نہیں ہے، مگر کہ خدا چاہے کہ آخر کرے، ورنہ انسان ابدی ہے۔ تو لہذا ہمارے سامنے ابدیت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب اسے اچھا اور اچھی زندگی بنائیں یا خراب ہو ہمارے ہاتھوں میں۔ ابدیت درپیش ہے، آپ اس دنیا سے جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے، ایک جیسے آپ نے پل کراس کیا ہو، جیسے آپ نے ایک گھر سے دوسرے گھر میں آپ نے خود کو منتقل کیا، اسی طرح سے ہم منتقل ہو جائیں گے، اور وہاں جو زندگی ہے وہ اسی دنیا پر منحصر ہے۔ اس میں اگر ہم نے اچھا کام کیا وہاں پر ہمارے لیے اچھی زندگی، یہاں ہم نے برا کام کیا وہاں پر ہمارے لیے بری زندگی ہے۔ لہذا موجودہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ ہماری خوشبختی، سعادت، کامیابی، خوشحالی، اس کا واحد سرمایہ یہی زندگی ہے، اور کوئی ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی آخرت کے لیے جو ہے مزرعہ ہے، کھیتی ہے، یہاں پہ ہم نے اسی کھیتی میں سے حاصل کرنا ہے اپنی آخرت کو، ابدی زندگی کو یہاں سے حاصل کرنا ہے۔ تو حدیث نبوی یہ ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مزرعہ ہے، جائے کاشت ہے، زراعت کرنے والی جگہ ہے یہ۔ تو لہذا وقت گزر جاتا ہے، عمریں کم ہو جاتی ہیں، اچانک زندگی کا آخری لمحہ آ جاتا ہے۔ اچھا، انسان خود کو بھی یقین نہیں آتا کہ اب میرا آخر ہونے والا ہے، لیکن آ جاتا ہے، ایک لمحہ آ جاتا ہے، وہاں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب آخر ہے، اب اس کے بعد میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو لہذا اس کے بعد کیا ہوگا، یہاں جو کچھ بویا ہے وہاں اس کی فصل کھاٹنی ہوتی ہے، یہاں جو کچھ کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اچھا برا، وہاں آپ کو فصل مل جائے گی۔ تو لہذا آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ انکم فی ممر اللیل والنہار، تم لوگ شب و روز کی گزرگاہ میں ہو، دن رات کا آنا جانا، یعنی ہم گزر رہے ہیں ایک گزرگاہ سے، ہم آگے جا رہے ہیں۔ وفی آجال منقوسہ، مختصر مدت کے لیے ہو تم یہاں اس دنیا میں، مختصر زندگی کے لیے ہو،
آجال منقوسہ، کمی اس میں ہے، نقص اس میں ہے، کوتاہی ہے، یہ زندگی بہت ہوتا ہے، اسی زندگی میں ہو، وَأَعْمَالٍ مَحْفُوظَةٍ، اسی زندگی میں جو بھی تم کرو گے تمہارے اعمال محفوظ ہیں، خدا متعال نے سب کچھ لکھا ہے اس کی۔ آپ مثلا اس دور کے آپ جو ہے لغت میں اگر آپ گفتگو کریں یہ تمام چیزیں ہماری آڈیوز ویڈیو سب کچھ موجود ہے خدا متعال کے پاس، سب کچھ محفوظ، جگہ محفوظ ہے، جگہ جہاں پہ ہم نے گناہ کیا یا نماز پڑھی مثلا، وقت محفوظ ہے، کس وقت کیا کیا ہم نے، اسی طرح سے آڈیو ویڈیو سب موجود ہیں۔ فی اعمال محفوظہ، تمہارے اعمال خدا متعال کے پاس محفوظ ہے اسی مختصر زندگی میں۔ والموت یأتی بغتۃ، اور موت بھی اچانک آنے والی ہے، بتا کر نہیں آنی، اس نے کبھی نہیں بتانا تجھے کہ اب موت آنے والی ہے، اچانک آ جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن يَزْرَعْ خَيْرًا، اگر کسی نے یہاں نیکی کی زراعت کی ہے، نیکیاں کاشت کی ہے، نیکیاں، تو لہذا یوشک ان یحصد رغبتاً، تو کل قیامت کے دن خوشحالی کی فصل کاٹے گا وہ، اسے جو فصل ملے گی وہاں سعادت کی صورت میں، خوشحالی کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں ملے گی۔ وَمَنْ يَزْرَعْ شَرًّا، اگر کسی نے یہاں پہ برائی کاشت کی ہے، گناہ کاشت کیا ہے اس نے، نافرمانیاں، یحصد ندامتاً، قیامت کے دن شرمندگی کی فصل، ندامت کی فصل، ناکامی کی فصل کاٹے گا وہ۔ وَلِكُلِّ زَارِعٍ مَا زَرَعَ، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہر زراعت کرنے والے کے لیے وہی ہے جس نے اس نے زراعت کی ہے، جس کی کاشت کی ہے، وہی ملے گی اسے، تبدیلی نہیں آئے گی، جو کچھ ہم نے بویا ہے یہی چیزیں۔ خرمانہ توان خور ازن خار کی کشتیم، دیوانہ توان باپ ازن بمبکی رشتیم، کانٹے بوئیں گے خرما کی فصل نہیں ملے گی۔ اگر ہم نے یہاں پہ کپاس کھاتے ہیں، کپاس کھانے کے واقع یہ ریشم بن جائے، ریشم، حضرت اقبال نے فرمایا کہ دیوانہ توان باپ ازن بمبکی رشتیم، جو بھی ہم نے یہاں پہ بویا ہے وہ اسی کی فصل ہمیں ملے گی۔ اب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ان الدنیا دار التجارہ، دنیا تجارت گاہ ہے، یہاں پہ تجارت کرنی ہے۔ وربحها او خسرها الآخرہ، اس کا فائدہ نفع یا نقصان آخرت میں ہے، یہاں پہ نہیں ہے، وہاں پتہ چلے گا میں نے کتنا خسارہ کیا ہے، کتنا میں نے فائدہ کیا ہے، یہ آخرت کے لیے ہے۔ فَالسَّعِيدُ مَنْ كَانَتْ بِضَاعَتُهُ فِيهَا الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ، بس اس تجارت گاہ میں کامیاب وہ شخص ہے، سعادت مند وہ شخص ہے کہ یہاں پہ اس کی بضاعت یعنی اس کا جو سرمایہ وہ اعمال صالحہ ہو، یہاں اس نے جو کچھ کیا وہ اعمال اچھے کام کیے تو وہی اس کا سرمایہ، تو ادھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر یہاں ہم نے برے اعمال کیے ہیں، ٹھیک ایک دکاندار کی طرح کہ اس نے اگر خراب چیزیں، 2 نمبر چیزیں، مثلا باسی چیزیں اگر دی ہیں یا ناپتول میں کمی کی ہے تو خسارہ ہے اس کے لیے، اور اگر اس نے اچھی چیزیں بیچی ہیں اسی طرح اس کے لیے فائدہ پہنچا ہے۔ اسی طرح سے ہے یہاں پہ دنیا والوں کو ہم شاید دھوکہ دے سکیں، لیکن آخرت میں کسی کو بھی ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، حتیٰ خود کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔